ایک بار میں ایک سوال کریں. ہاں جی. نسوار یا سگریٹ بیچنا ٹھیک ہے؟ نسوار یا سگریٹ بیچنا ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ نسوار یا سگریٹ بیچنا ٹھیک ہے جبکہ دل میں بے چینی ہو. بھائی اگر دل میں بے چینی ہے پھر تو نہیں بیچنا چاہیے آپ کو. آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ بھی اور نسوار بھی ہے جو ہے وہ نقصان دہ ہے. حالانکہ میں تو اسے مطلب حرام نہیں مانتا. جو فتویٰ ہے حنفیوں کا اس کے بارے میں مکروہ کا فتویٰ ہے. تو بیچنا میرے نزدیک جائز ہے. میں تو بہت سے لوگ آتے ہیں سگریٹ پینے والے, اب پوچھتے ہیں کہ جی ہماری سگریٹ چھڑا دو کسی طرح. جتنی ٹینشن میں زندگی گزارے میں تو کہتا ہوں بھائی کم کر دو, چھوڑو مت, کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. تو آپ بھی اگر آپ کو گلٹ ہوتا ہے اور آپ اور بھی سامان رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی سگریٹ اگر میں نے نہ رکھی تو لوگ جو ہیں وہ اور سامان بھی نہیں خریدیں گے اور میرا کام خراب ہوگا, تو آپ سگریٹ دیتے اسے کہ بھائی چھوڑ دے یار, اس میں جو ہے کوئی فائدہ تو ہے نہیں اور اس سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے, اس پہ لکھا ہوا بھی ہے. آپ کہہ کے بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سرخرو ہو گئے اللہ کے. ہاں, سفر میں جمعے کی نماز نہ پڑھ سکیں تو کیا ظہر کی 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت؟ سفر میں جمعہ نہیں نکل گیا مان لو تو ظہر کی 4 رکعت پڑھیں یا 2. ان کا سوال یہ ہے سفر میں اگر جمعہ نہیں پڑھ سکے تو ظہر کی 4 رکعت پڑھیں یا 2. بھائی ایک تو سفر میں آپ کے اوپر جمعہ جو ہے فرض ہی نہیں ہے, 1 نمبر بات. کوشش کریں مل جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ کو جمعہ نہیں ملتا تو آپ ظہر پڑھیں گے. اور آپ کیونکہ سفر میں تو آپ کو قصر پڑھنی ہے 2 رکعت صرف ظہر کی, کوئی سنت نہیں کوئی نفل نہیں. ہاں جی. تیز نیند آ رہی, جماعت کی نماز ہے, نماز پڑھیں پہلے سو جائیں. ہاں سو جائیں پھر. بھائی اگر ان کا سوال یہ ہے تیز نیند آ رہی, جماعت کا ٹائم ہے, اپنی نماز پڑھ کے سو سکتے ہیں, بالکل سو سکتے ہیں بھائی. کیونکہ اگر آپ نے نیند کی حالت میں نماز پڑھی تو خشوع خضوع والی نماز نہیں ہوگی. نبی نے فرمایا اگر تجھے بھوک لگ رہی ہو تو پہلے کھانا کھا پھر بعد میں نماز پڑھ, حدیث ہے. تو بالکل اسی طرح اپلائی ہوگی کہ آپ اگر سو گئے اور آپ کی نماز قضا ہو گئی تو گناہ گار. تو اس لیے نماز پڑھ دو اپنی, 26 گنا والا ثواب آپ کا گیا, لیکن چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائے جو میں نے بھی بتایا آپ کو. نماز پڑھ کے سو جاؤ. بھائی تھوڑا آگے آ جاؤ, بھیڑ زیادہ ہو رہی ہے, آگے آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, آپ بھی آگے آ جاؤ بھائی. جی آپ بتاؤ. جی جو بینک میں ایف ڈی کرا لیتے ہیں یہاں آ جاؤ, وہ پیسہ ادھر آ جاؤ. جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بینک میں جو ایف ڈی کراتے ہیں وہ پیسہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل حرام ہے میرے بھائی, کیونکہ وہ بھی سود ہی ہے جو آپ کو وہ دیتے ہیں 5 سال بعد ایف ڈی میچور ہونے کے بعد. اور سود کا لین دین کرنے والا, سود کا لکھنے والا, سود کا گواہ, سب جو ہے ایک ہی زمرے میں ہے. اور نبی نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں, سب سے آخری درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا. اتنی سخت وعید ہے. ہاں جی ہے جی. ان کا سوال یہ شاور میں غسل کر سکتے ہیں؟ شاور میں ہی غسل کرنا چاہیے آج کل, اسی سے آپ کے اعضاء زیادہ صاف ہوں گے. ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا, سائنسی ترقی کو فالو کرنا نبی کی بڑی سنتوں میں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے غسل کرتے ہیں, اچھی طرح سے اپنی گندگی دھوتے ہیں, تو آپ یقین کریں زیادہ بڑی طہارت حاصل ہوگی. تو اس لیے فوارے میں ہی کیا کریں اپنا سب کام. جی نماز کے وقت لوگ کہتے ہیں کہ مل کے کھڑے ہو, بیچ میں شیطان نہ گھس جائے, جبکہ انسان کے تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو ایک ہوا کی طرح وہ سے ایک جگہ ملے گی وہ گھس جائے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مل کے کھڑے ہو, تمہارے بیچ میں سے شیطان نہ گھس جائے. وہاں مقصد کیا ہے کہ آپ کے جب کندھے سے کندھے اور پیر سے پیر ملیں گے تو آپ میں ایک دوسرے میں کی محبت پیدا ہوگی. وہاں وہ مقصد نہیں ہے کہ شیطان کوئی آپ کی وہ تو ٹانگوں کے بیچ میں نکل جائے گا. آپ کتنا بھی فاصلہ کرو, چاہے ایک بالش کا کرو تو ہے تو فاصلہ. وہاں مقصد وہ نہیں ہے, وہاں روح سمجھو چیز کی, جو نبی کی چیزیں ہیں ان کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ تم اگر آپس سے دوری اختیار کرو گے تو معاشرے میں جو ہے تفرقہ پھیلے گا. اگر تم مل کے کھڑے ہوگے تو ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی, تفرقہ دور ہوگا, کدورتیں دور ہوں گی. آپ دیکھو جب کندھے سے کندھا ملتا ہے کتنی محبت ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہے. کیوں آپ یقین کرو جب کرونا تھا نا اور لوگوں کو الگ الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا, عجیب سی بے چینی ہوتی تھی. کہ نبی نے تو یہ فرمایا کہ بالکل گیپ نہ ہو, لیکن مجبوری تھی, اس ٹائم میں ایسی بیماری تھی. تو وہ مقصد وہاں وہ نہیں ہے کہ شیطان آپ کے دل میں ہوتا ہے, وہ نہ ہو آپ کو تفرقے میں ڈال دے کہ میں بڑا پاٹے کھاؤں
اور میں مل کے نہیں کھڑا ہوتا کسی بھی طریقے سے. وہاں وہ ہے مقصد. آپ ہاں جی. ایجوکیشن اس زمانے میں بہت مہنگی ہے. اگر گورنمنٹ سے لون کا سلسلہ کیا جائے تو کیا وہ سودی زمرے میں جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے ایجوکیشن مہنگی ہے, کیا گورنمنٹ سے اگر لون لیتے ہیں ایجوکیشن لون تو کیا اسی زمرے میں جائے؟ بالکل اسی زمرے میں جائے گا بھائی. دیکھو میں نے بہت میرے ایسے دوست اور میرے ایسے رشتہ دار ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے پبلک اسکولوں سے شروعات کری اور آج بڑے بڑی جاب پہ ہیں دبئی میں, بمبئی میں. تو یہ بچہ اگر دماغ والا ہوگا تو ہر حال میں کوالیفائی کر لے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی ہائر ایجوکیشن انہیں دلاؤ. اللہ پہ ہے رزق کا معاملہ. دوزخ میں اپنے بچوں کو جلانے سے بہت بہتر یہ ہے کہ یہاں ہلکی تعلیم دلا لو. دیکھو میں ایک بات بتاؤں, میں نے پتہ نہیں کہاں جملہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ ہم یہ تو فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, لیکن یہ فکر ہم نہیں کرتے کہ ان کے بعد ان کا کیا ہوگا. تو ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کے بعد ان کا کیا ہوگا. ہم انہیں ایسی لائن پہ نہ ڈال کے جائیں کہ ہم ہماری کسی کارکردگی سے وہ سود کے معاملوں میں ملوث ہو جائیں. بچاؤ. آپ کی اگر حیثیت ہے, جو امیر لوگ ہیں وہ انہیں لون دے دیں. مطلب جو بچے ہیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ تھوڑی بہت ہی رقم کا ایسا ایجوکیشن کا, تو وہ میں آپ کو آج یہاں مائک پہ یہ بات کہہ رہا کہ آپ ہم سے رجوع کرو. یہاں ہمارے جو والنٹیئرس ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, وہ الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کو ایجوکیشن کا کام کراتے ہیں. آج بھی یہاں موجود ہیں لوگ. آپ بالکل یہاں جو مینیجر ہیں عبداللہ بھائی ہیں یا کاشف بھائی ہیں ساتھی یہاں کے مرکز کے, ایک ذاکر بھائی ہیں, ان لوگوں سے آپ رابطہ کریں. آپ صرف ان کا پتہ اور فون نمبر دے دیں کہ بھئی انہیں ایڈمیشن کی ضرورت ہے, انہیں کتابوں کی ضرورت ہے, انہیں ہائر ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں گے جتنا ہمارے پاس کتاب ہوگا ہم کرائیں گے. میرے پاس تو لوگ آفر دیتے ہیں لاکھوں لاکھ روپے کی, میں تو لیتا نہیں کسی سے کچھ, مگر میں پھر انہیں پرچی پہنچاؤں گا بھائی ان کی مدد کر دو, تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ. حرام سے بچاؤ کی طرح. میں بتا تو رہا بھائی, پیٹ سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں. صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ کر لیا کرتے تھے. ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے, پہلے پیٹ بھرا ہوگا جبھی تو ایجوکیشن چاہیے. تو جب کھانے کے لیے انہوں نے بیاج پہ پیسے نہیں لیے, سود پہ پیسے نہیں لیے, تو ایجوکیشن تو ہے کیا چیز. کیا رفع دین کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی؟ کیا رفع دین کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی؟ نہیں, نماز تو قبول ہو جائے گی. رفع دین جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے ایک سجاوٹ. آپ جیسے اپنی گاڑی کو سجاتے ہو, اپنے گھر کو سجاتے ہو, اس میں صوفہ ڈالا, آپ نے سینری ڈالی, تو نماز کی سجاوٹ ہے رفع دین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے. تو اس لیے اگر رفع دین سے نماز پڑھیں گے تو زیادہ خوبصورت نماز ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابو حنیفہ صاحب کے لوگ جو ہیں فالوورز وہ رفع دین نہیں کرتے. ایسا تھوڑی ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نماز ہی نہیں ہو رہی. بالکل سب کی ہو رہی ہے. حضور نے بنا رفع دین کی بھی نماز پڑھی ہے, رفع دین سے زیادہ پڑھی. تو سنت رفع دین کرنا زیادہ ہے, عظیمت والی بات, افضلیت والی بات, فضیلت والی بات رفع دین کرنا ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے شوہر نے فون پر طلاق دی, میں نے نہیں سنی, وہ کہتے ہیں میں نے دی, کیا طلاق ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کسی بہن کا کہ ان کے شوہر نے طلاق دی فون پہ, انہوں نے نہیں سنی, اور وہ کہتے ہیں میں نے دی, تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ بالکل. دیکھو طلاق کی گرہ مرد کو دی اللہ نے. اگر وہ کہہ رہا کہ میں نے طلاق دی تو طلاق ہو گئی. وہ ایک طلاق گنی جائے گی, اسے رجوع کا حق ہے, چاہے تو رجوع کرے, ورنہ آپ عدت کرو اور دوسری جگہ شادی کرو, آپ فری ہو گئی, آزاد ہو گئی. انہوں نے آپ کو آزاد کر دیا, آپ کو طلاق ہو گئی. آپ نے سنی یا نہیں سنی؟ اس کے لیے نہ گواہوں کی ضرورت ہے. ویسے زیادہ اچھا یہ ہے, افضل بات یہ ہے کہ آپ مرد کو چاہیے کہ 2 گواہ کر لے, اور اچھی طرح سامنے چیک کر کے کہ حیض میں تو نہیں ہے, حیض کے بعد مباشرت تو نہیں کی عورت سے. یہ ساری چیزوں کا لحاظ کر کے اگر طلاق دے گا, یہ احسن طلاق کہلائے گی, اور اسے اس بات کا اجر بھی ملے گا کہ انہوں نے اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کیا. لیکن جو لوگ طلاق دے دیتے, طلاق تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہوگا, پکڑا جائے گا اللہ کے. جی. اگر انڈیا سے پہلے جدہ جائیں پھر مدینے سے احرام باندھ کر مکہ جائیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ پہلے انڈیا سے جدے جائیں اور جدے سے پھر مدینے جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں تو کیا ٹھیک؟ بھائی دیکھو, یہاں سے جانے کے بعد میقات پڑے گا جدے سے پہلے. حکم تو یہ ہے کہ پہلی میقات سے پہلے ہی آپ کو احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہیے, یا عمرہ نہ بھی کریں تو احرام کی حالت میں رہیں 8-10 دن مدینے میں. لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا, تو اس لیے علماء دین نے فتویٰ یہ دے دیا کہ آپ جدے جائیں, وہاں سے مدینے جائیں, مدینے سے پھر جب آپ ٹریول کرنے لگیں مکے کے لیے تو آپ مدینے میں احرام باندھیں میقات سے پہلے اور جا کے عمرہ کر لیں. لیکن افضل وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ پہلے جدے جائیں, اگر عمرہ کر سکیں ٹھیک, ادروائز 8 دن کے لیے احرام باندھیں اور اس کے احتیاط کریں جو ممکن نہیں ہے, اور پھر آپ جا کے مکے عمرہ کریں. لیکن احتیاط کا معاملہ یہی ہے کہ آپ پہ کوئی دم وم لازی نہ آ جائے, تو آپ مدینے سے احرام باندھیں اور پھر آپ وہ کریں عمرہ.
سب کو رفع دین کراؤ گے کیا تم آج؟ ان کا سوال یہ ہے رفع دین کا سنت طریقہ کیا ہے اور کتنی بار؟ دیکھو جی، رفع دین کا سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلا جو رفع دین ہے وہ تو سب آپ لوگ کرتے ہو، جو آپ شروع میں نیت باندھتے ہو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہو، یہ رفع دین ہی ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ جب تم رکوع میں جاؤ تب بھی رفع دین کر کے رکوع میں جاؤ، اس کے بعد جب رکوع سے اٹھو تو رفع دین کر کے اٹھو۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اب تیسری رکعت جن نمازوں میں ہوتی ہے جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، ظہر ہے، عصر ہے، اس میں تیسری رکعت میں جب آپ اتحیات سے کھڑے ہوتے ہو تب بھی رفع دین حضور نے فرمایا کیا کرو۔ تو یہ 4 رفع دین ہیں، سنت طریقہ یہ ہے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں تک ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں۔ 4 طریقے ایک اس میں رفع دین، اور کچھ روایتوں میں سجدے کے بیچ میں بھی، لیکن وہ اتنا زیادہ قوی معاملہ نہیں ہے جتنا یہ 4 رفع دین کا معاملہ ہے۔ کرا کریں، میں بھی آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اگر مسجدوں میں نہیں کرتے، لوگ آپ پہ اعتراض کرنے لگیں، میں بھی نہیں کرتا، میں نے یہاں نہیں کیا ابھی، لیکن میں کوئی نماز بنا رفع دین کے نہیں پڑھتا، 90% رفع دین کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی کرنا شروع کر دیں، حضور کی بڑی سنت ہے، ایک سنت کیوں چھوڑی آپ لوگوں نے؟ لیکن اگر نہیں کریں گے تب بھی آپ کی نمازیں ہو جائیں گی۔ ہاں بھائی، حدیث ٹھیک ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی بات آتی ہے کہ آسان مشکل میں سے کوئی ایک چیز چن لو تو وہ آسان چن لیتے ہیں، کیا حدیث ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حضور آسان اور مشکل میں سے کوئی ایک چیز چن لیتے تھے، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح حدیث ہے بھائی، حضرت عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں پھر اس میں ایک سوال اور ہے کہ رسول اللہ کے پاس جب کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھوں گا فرض، نہ کوئی سنت نہ نفل، اور 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ جو رسول اللہ نے اس کے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو جنت کی، ہاں یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر سنت اور نفلوں پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سنتوں پہ نفلوں پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے، جبکہ ایک صحابی کو حضور نے کہا کہ جنتی ہے۔ آپ میرے خیال پچھلے ہفتے آئے نہیں تھے، اس بات پہ میں پچھلی بار بات کر چکا کہ سنتیں اور نفل جو ہیں وہ جو ہم سے کوتاہی اور کمی ہو جاتی ہے نا نمازوں، وہ صحابی تھا، اس سے کوتاہی ہونے کا بہت کم امکان تھا۔ ہم ایک کمزور لوگ ہیں، ہمارے سے بہت زیادہ امکان ہے غلطیوں کے ہماری نمازوں میں، تو ہمیں سنتیں پڑھنی ہی چاہیے۔ جو سنت موقع جن کے بارے میں نبی کی حدیث ہے کہ 12 رکعت ایسی ہیں جو تم ضرور پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، پورا مفہوم ہے اس کا، تو آپ لوگ ضرور پڑھا کریں۔ حالانکہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ سے ثواب، وہ سوال جو ہوگا وہ فرض ہوگا، لیکن پھر بھی میں کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی مجبوری ہو چھوڑ بھی دیتا ہوں، لیکن مجھے کوئی گلٹ نہیں ہوتا چھوڑنے کا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ میرے سے حساب جو ہے وہ فرض ہو لے گا، اور میرے کبھی فرض نکلے ہی نہیں آج تک الحمدللہ۔ یہ تو آپ اتنے قوی اور پکے ہو جاؤ، جیسی توفیق مجھے اللہ نے دی اور میری توبہ قبول کری، کہ آپ زندگی میں کبھی طے کر لو کہ میں نے فرض چھوڑنی نہیں، آپ فرض پڑھ دو، آپ یقین کرو اللہ نے چاہا تو مجھے اللہ کی شان سے امید ہے کہ وہ آپ کو بخش دے گا، اور آپ نے طے کر لیا۔ لیکن جس طرح کے ہم کمزور لوگ ہیں نا، ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، اس لیے ضرور سنتیں ضرور پڑھا کرو، جس سے کہ کمپنسیشن ہو جائے، کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو پہلے یا بعد میں تو وہ پوری ہو جائے ان سنتوں کے ذریعے۔ نماز کی نیت باندھتے ہیں، پیشاب محسوس ہو تو کیا کریں؟ نماز کی نیت باندھی، پیشاب محسوس ہو تو کیا کریں؟ دیکھو جی، اگر آپ کو پہلے سے ہلکا سا پیشاب محسوس ہو رہا تو آپ کو پہلے پیشاب کرنا چاہیے، چاہے آپ کی 1-2 رکعت نکل جائیں، استنجا کر کے سکون سے نماز میں کھڑے ہوں۔ اور اگر آپ نے نیت باندھی اور تب آپ کو پیشاب محسوس ہونا شروع ہوا ہلکا پھلکا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلام پھیرنے تک ٹھیک رہے گا معاملہ، میرا دھیان ادھر نہیں بھٹکے گا، کوئی حرج نہیں، ایک بار دھیان کیا کوئی بات، لیکن اگر تیز پیشاب آنے لگا تو آپ کو سلام پھیر کے جا کے پیشاب کر کے وضو کر کے پھر چاہے اپنی نماز پڑھ لیں آپ۔ یہ بے چینی اور پریشانی کی نماز نہیں اللہ کو منظور ہے۔ یہ جو ایک بزرگ کی تو میں نے یہ قول پڑھا ہے کہ جس نے پیشاب پخانہ رو کے نماز پڑھی، اس نے ایسی نماز پڑھی جیسے انہوں نے سور جو ہے بغل میں دبا رکھا، اتنا بڑا گناہ ہے اس طرح نماز پڑھنا۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے سنتوں کی کیا قضا ہے؟ سب سے آسان سوال یہ ہے کہ کیا بعد میں پڑھ لیں سنتیں؟ ظہر کی سنتیں 4 کیا بعد میں پڑھ لیں کہ سنتوں کی قضا ہے؟ کوئی قضا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 15 منٹ کے بعد نمازیں ہو رہی، اگر آپ کی ایک مسجد میں ٹائم نکل گیا اور سنتیں آپ کی نکل گئیں تو آپ 15 منٹ بعد سنتوں کے ساتھ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لو، چھوڑو مت۔ اب بھی میں یہی کہوں گا کہ سنتیں چھوڑو مت۔ ہاں جی، ولی کی کیا پہچان ہے؟
ان کا سوال یہ ہے ولی کی کیا پہچان ہے؟ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوگا، کہ وہ اللہ رسول کے جتنے بھی احکامات ہیں انہیں ضرور فالو کرتا ہوا ملے گا، چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں۔ 5 وقت کا پکا نمازی ہوگا، 30 روزے رکھنے والا ہوگا، ٹائم پہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، پیسے ہوں گے تو حج کرنے والا ہوگا۔ دوسرے حقوق العباد، گالی گلوچ نہیں کرتا ہوگا، لوگوں سے لڑتا نہیں ہوگا، جن کے حق ہیں انہیں اسی طرح حق دیتا ہوگا، اپنی بیویوں کو نہیں مارتا ہوگا، اپنی بہنوں کے حق دیتا ہوگا، اپنے پڑوسیوں کے حق دیتا ہوگا۔ یہ بہت لمبی لسٹ ہے، وہ ولی ہے۔ ولی کوئی یہ نہیں ہے کہ جو سڑکوں پہ میلے کپڑوں میں پھر رہا ہے، اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ منافق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گندے نہیں رہے، کبھی الجھے بالوں میں نہیں گئے۔ تو جو نبی کی سنت سے فارغ ہے اور جو اس طرح کے جو اللہ کے نعرے جیسے آپ نے کلیئر میں یا ادھر ادھر دیکھے ہوں گے اور انہیں کہیں یہ ولی اللہ ہے، ولی اللہ ایسے نہیں ہوتے۔ ولی اللہ کو تو آپ پہچان ہی نہیں سکتے۔ جب قرآن میں اللہ نے یوں کہہ دیا کہ میں نے ایسے نبی بھیجے جو بیوی بچوں والے ہیں اور جو بازار سے سامان بھی خریدتے ہیں، تو جو عام لوگوں کی طرح سبزی اور پھل اور بازار سے سامان خریدے اور اپنے بچوں کو پکنک پہ بھی لے کے جائے، اپنی بیویوں کو گھمائے بھی، انہیں ڈنر پہ بھی لے کے جائے، وہ ہے ولی۔ یہ ولی نہیں ہے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے کہ آپ اپنا ایک چوکا سا بنا لو اور پہاڑ پہ چلے جاؤ، اللہ اللہ شروع کر دو، بیوی چاہے دوسرے سے لگ جا، آپ 4 مہینے کے لیے نکل گئے اللہ کی راہ میں۔ آپ دیکھو کہاں کون ولی ہے؟ ولی تو وہ ہے جو اپنے پورے حقوق ادا کرتا ہو اپنی بیوی بچوں کے۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کے پیچھے خدا نہ خواستہ بگڑ گئی، وہ تو پکڑی جائے گی، بیوی پکڑی جائے گی، لیکن آپ بھی پکڑے جاؤ گے۔ کیوں آپ 4 مہینے کے لیے گئے؟ نبی تو کبھی نہیں گئے۔ نبی تو اگر کبھی کسی سفر میں جاتے تھے تو بیوی ضرور ساتھ ہوتی تھی۔ اگر زیادہ بیوی ضد کریں نا جانے کی تو قرہ ڈالتے تھے کہ کچھ کا نمبر ہے آپ کے، اب قرے سے لے کے جاتے تھے۔ ہاں جی، جیسے مرحوم کے لیے ہم سورت یا آیت پڑھ کے ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، کیا زندہ آدمی کے لیے کیسے سورت اور آیت پڑھ کے ثواب پہنچاتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے مرحوموں کے لیے پڑھ کے ثواب پہنچاتے ہیں، ایسے کیا زندوں کے لیے بھی پڑھ کے ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل پہنچانا چاہیے آپ کو۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، نمازیں جو ہیں وہ آپ کی ایک محنتی کی چیز ہے جو آپ اللہ کے آگے جھک گئے تو اللہ بہت بڑا ہے۔ آپ کبھی کنجوسی نہ کرنا اس معاملے میں، پوری امت کے لیے مانگا کرو، ہر بار، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، جتنے لوگ ہوں سب کی بھلائی مانگو ہر بار، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دینے والا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے اس سے پچھلے ہفتے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ جو اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں اور مجھ سے اپنی اپنی حاجتیں رکھیں، اپنے اپنے سوال کریں اور میں سب کے سوال پورے کر دوں، تو میرے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا جیسے آپ نے سوئی جو ہے سمندر میں بھگو کے نکال لی، جتنا اس میں پانی آتا ہے اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ جی، بار بار یہ سڑکتی ہے نماز میں، جی، ہاں، اور اسے اگر ہم روک لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز میں بار بار گیس بنتی ہے، اسے اگر ہم روک لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بھائی اگر آپ کو ایسی پریشانی نہیں ہے کہ اسے روکنے سے آپ کی طبیعت خراب ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 آدھ منٹ میں سلام پھرنے والا ہے، بالکل روک لیں۔ لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ عارضہ ہے تو پھر آپ کو مسجد کی جگہ اپنی نماز پڑھنی چاہیے۔ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم ہے، کیا یہ 5 نمازوں کے لیے ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانے کا حکم ہے، کیا یہ 5 نمازوں کے لیے ہے؟ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تو یہی تھی۔ اصل میں اس کے پیچھے آپ دیکھو حضور کی منشا کیا ہے۔ حضور کی منشا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پریکٹس کرا دو نماز کی، کہ انہیں عادت پڑ جائے کہ جب وہ 10 سال کے ہوں تو اگر وہ نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، حالانکہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، لیکن نبی کی منشا یہی تھی کہ 5 وقت کا نمازی انہیں بنا دو بالغ ہونے سے پہلے پہلے۔ تو بالکل 5 وقت، اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے ان سے تو ان کے حساب کتاب نہیں ہے، تو بہت زیادہ سختی بھی نہ کرو۔ 7 سال کے بچے پہ تو سختی کا حکم ہی نہیں دیا حضور نے، صرف تلقین کو کہا۔ 10 سال کے بچے پہ کہا کہ سختی کرو۔ ہاں جی، 4 مہینے کی جماعت میں جانا کیسا ہے؟ ان کا سوال ہے 4 مہینے کی جماعت میں جانا کیسا ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ میری نبی کی سنت ہی نہیں ہے۔ کچھ ہی کہتے رہو کہ نبی گئے یا ثابت نہیں کر سکتا کوئی، اور نبی گئے تو اپنی عورتوں کو لے کے گئے، کسی قیمت پہ بھی نہیں جانا۔ میں جماعت کے خلاف نہیں ہوں، 3 دن 10 دن کی جماعت میں آپ جاؤ ضرور، اتنا کہ آپ کے بچوں کو کوئی فرق نہ پڑے، جیسے اعتکاف ہے 10 دن کا، اسی طرح سے 3 دن یا 10 دن کی جماعت، اس سے اوپر کوئی نبی سے ثابت نہیں ہے معاملہ۔ تو اس لیے بچو ان کاموں سے، اپنے بیوی بچوں کا دھیان رکھو، انہیں ان کے لیے روزی کمانا، ان کا دھیان رکھنا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ بتایا نبی نے۔ تو اس لیے بالکل آپ ان چیزوں سے بچو، اپنی نمازیں درست کرو، 3 دن کی جماعت میں جاؤ، 10 دن کی جماعت میں جاؤ، اپنا قرآن درست کرو، اللہ سے دعائیں، ایک طرف دنیا سے کٹ کے آپ کو وہاں، مگر 4 مہینے 10 دن یا 1 سال آپ یقین کرو، میرے نزدیک تو یہ اور پھنسوانا دے اللہ کے آگے آپ لوگوں
میرے دوست نے جعلی سرٹیفکیٹ دکھا کر ایڈمیشن لے لیا, میں کیا کروں, بہت پریشان ہوں. ان کا سوال یہ ہے دوست نے جعلی سرٹیفکیٹ دکھا کے ایڈمیشن لے لیا, انہیں بہت زیادہ بے چینی ہے, کیا کریں؟ بھائی اس سے دوستی توڑ دیں, آپ اس کی کمپلین تو کر نہیں سکتے, دشمنی پیدا ہو جائے گی اس سے, لیکن آپ ایسے جھوٹے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھیں, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ رہو اور سچی بات کہو, تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ رہو. ہاں جی, یہاں سے پڑھو. ان کا سوال یہ ہے کہ سفر میں جا رہے ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں جانتے ہو, ہمیں رخ کا پتہ ہے, انّا سجدہ اور رکوع کر سکیں, آپ اشارے سے نماز پڑھ دو, اللہ تک آپ کی نماز پہنچ جائے گی. اگر آپ کا وضو کا بھی حساب نہیں ہے تو آپ تیمم کر لو, ٹرین ہے, بس ہے, اس کی جو دیوار ہے اس پہ ہاتھ مار کے ایک بار ہاتھوں تک پھیر لیا اور ایک بار چہرے پہ پھیر لیا, آپ کا تیمم ہو گیا. اصل تو نیت ہے, آپ نماز ادا کر دو, ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. رسول اللہ نے پڑھی, سواری پہ نماز پڑھی رسول اللہ نے, اور حضور نے سفر میں نماز پڑھی, سواری پہ پڑھی, جنگ میں پڑھی, جنگل میں پڑھی, ہر طریقے سے نماز آپ کو, بیماری ہو, شادی ہو, سفر ہو, ہر نماز فرض ہے آپ کے اوپر. مقررہ وقت سے پہلے 2-4 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے نماز پڑھا دینا کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ مقررہ وقت سے پہلے نماز پڑھا دینا کیسا ہے, کون سا؟ دیکھو اگر عصر سے پہلے پڑھا دی تو عصر کی جو نماز ہے اہل حدیث کا ٹائم کچھ اور ہے, حنفیوں کا کچھ اور ہے, تو آپ پڑھا سکتے ہو. لیکن وقت سے پہلے اگر آپ نے نماز پڑھا دی تو وہ نماز نہیں ہوگی, 5-7 منٹ پہلے پڑھا نہیں ہوگی. تو آپ 5-7 منٹ پہلے روزہ کھول سکو. مقررہ وقت مقررہ وقت جو اللہ کے رسول نے طے کر دیے ان سے پہلے آپ نہ روزہ کھول سکتے ہو, نہ نماز پڑھ سکتے ہو, نہ مقررہ دن سے پہلے حج کر سکتے ہو, نہ رمضان سے پہلے روزے رکھ سکتے. ہر چیز کی ٹائمنگ سیٹ ہے اسلام میں. اسلام میں ٹائم مینجمنٹ سب سے بڑی چیز ہے. مسجد میں لگا کے رکھا دیا 5 بجے نماز ہونی ہے, 4:55 پہ ہو جائے گی, وہ ہے. اگر ٹائم ہو گیا 4:55 پہ اور لوگوں نے اکٹھے ہو کے پڑھ دی, کیونکہ یہ جو ہے اب یہاں جو ٹائم سیٹ ہو گیا نا, یہ سنت نہیں ہے. اس ٹائم کوئی گھڑیاں نہیں تھی, اس ٹائم تو لوگ اکٹھے ہوئے, وقت دیکھا کہ ہو گیا فجر کا وقت اور نماز پڑھا دی گئی. تو اگر 5 منٹ پہلے وقت ہو گیا تھا اور نماز ہو جائے گی بالکل آپ کی انشاءاللہ. ہاں جی, کیا فجر کی نماز کا وقت ہوتے ہی عورت نماز پڑھ سکتی ہے یا اذان کا انتظار؟ ان کا سوال یہ اذان کا انتظار کرنا ہے, فجر کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھ دے. عورتیں بالکل پڑھ سکتی ہیں, اور ان کے لیے افضل بھی یہی ہے کہ جہاں ٹائم ہوا نماز پڑھیں, ابھی دوبارہ سو جائیں, چاہے قرآن کی تلاوت کریں یا جو بھی ذکر اذکار ہیں وہ کریں. اذان کی جو معاملہ ہے نا, اذان جو ہے وہ ایک اطلاع کا نام ہے, کیا نماز کا ٹائم ہو چکا, نمازیں پڑھ لو. اور پھر جماعت کی جو اذانیں جو ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو جماعت کی اطلاع دیتی ہیں کہ مرد مسجد میں آ جاؤ اور عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. جماعت ٹائم ضروری ہے نماز کا ہونا, جماعت اتنی, اذان اتنی ضروری نہیں ہے عورتوں کے لیے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے بھائی؟ ہاں, ابھی آپ نے ایک حدیث میں بیان کرا کہ شیعوں کے بزرگوں کے ان کو برا نہیں کہنا ہے اور ان کو ہمیں ہمارے والوں کو برا نہیں کہنا ہے. تو اسی ہفتے میں ایک مطلب ایک درگھٹنا ہوئی جو ابراہیم علیہ السلام ایران سے راستہ کا جو پلین ہاں تو اس میں جیسے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے مطلب یہ ڈالا کرا جیسے نیچے کمنٹ میں کہنا ہے کہ مغفرت کرنا ہے, تو انہوں نے یہ کہہ رہے کہ مطلب سننے والے کہہ رہے کہ یہ شیعہ تھے ان کے بارے میں ایسے میں سمجھ گیا. اور جبکہ 57 ملکوں میں ایک اکیلا سا کوئی فلسطین کی اس میں سمرتھ جو بیٹھے ہوئے کوئی نہیں ہوئی. ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی شیعہ کوئی بزرگ, وہ جو نیتا تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس پہ بہت سے لوگ لعنت کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ دعا کر رہے ہیں. بھائی دعا کرنی چاہیے, ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں وہ, بالکل. جو لوگ ان کے لیے لعنتی جملے اختیار کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں پھنس جائیں گے. وہ نبی کی حدیث ہے کہ فوت شدہ بزرگوں کی برائی بیان نہیں کرنی, وہ فوت ہو چکے, ان کی اگر کوئی کمی بھی تھی وہ اللہ اپنا آپ نمٹے گا ان سے. ہمیں ان کی اچھائی بیان کرنی ہے, ہمیں ان کے لیے جو ہے دعائے کلمات, جو ہے دعائی کلمات وہ بیان کرنے ہیں, نہ کہ لعنتی کلمات. ہاں جی, سورہ فاتحہ کی نماز نہیں تو جماعت میں سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا. ان کا سوال یہ ہے کہ بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں؟ بھائی جو خاموش نمازیں ہیں نا, جو آپ امام صاحب کے پاس ساتھ پڑھتے ہو, جیسے ظہر اور عصر ہے, اس میں تو آپ سورہ فاتحہ آرام سے پڑھ سکتے ہو. لیکن جو نمازیں ایسی ہیں, ذکری نمازیں جو کہلاتی ہیں, جس میں زور سے تلاوت کرتے ہیں امام صاحب, اس میں آپ کو اپنے امام کی عادت کا اندازہ ہو جاتا ہے. امام صاحب نے الحمد شریف پڑھی, سورت ملانے سے پہلے تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں بہت سے امام, تو وہاں آپ جو ہے ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ دو, آپ کا کام ہو گیا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ سانس بھی نہیں لیتے, فوراً سورت جوڑتے ہیں, تو رکوع میں جانے سے پہلے
سمجھے جو اللہ اکبر کہیں گے نا وہاں آپ سورہ فاتحہ پڑھ دو اور آپ 10 سیکنڈ بعد رکوع میں چلے جاؤ، آپ کی سورہ فاتحہ ہو گئی۔ نبی نے تو یہی فرمایا کہ بنا سورہ فاتحہ کوئی نماز نہیں، میرا عمل بھی یہی ہے، لیکن اگر نکل جائے کوئی حرج نہیں۔ اب بھی میں ایک بات بتا رہا آپ کو، جو آپ کی خاموش نمازیں ہیں نا، سری نمازیں، سری نمازوں میں اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو وہ آرام سے پڑھ دو گے، لیکن ظہری نمازوں میں اگر آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، تو وہاں آپ نے سن لی، وہ آپ کی ہو گئی الحمدللہ۔ جی ہاں 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 بالکل سے ان کا سوال یہ ہے، سلطنت عثمانیہ میں 4 مصلے تھے مکے میں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، تھے، اور انہوں نے سب چاروں ختم کر کے ایک کر دیا۔ انہوں نے بہت اچھا کرا، مطلب وہ مسلکوں کی بنیاد پہ 4، وہ تفرقہ تھا ایک حساب کا، میرے نزدیک بہت اچھا ہوا کہ ایک مصلی ہو گیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران کس مسلک کو فالو کرتے ہوئے نماز؟ دیکھو نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا امام فاسق و فاجر بھی ہو تب بھی تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں انہی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ ہمارے مسلک کے حساب سے ٹھیک نہ کر رہے ہوں۔ جہاں آپ جا رہے ہیں اگر آپ وہاں بھی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پڑھنے پہ لعنت ہے، آپ کو انہی کو فالو کرنا ہے جہاں آپ ہیں۔ دیکھو جب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ یہ گئے نا امام شافعی، تو انہوں نے رفع دین نہیں کیا، حالانکہ رفع دین کے حق میں تھے امام شافعی، لیکن جب امام ابو حنیفہ کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے مزار پہ جب یہ گئے نا حاضری دینے، تو وہاں انہوں نے رفع دین نہیں کیا۔ تو یہ ہونی چاہیے بات، دل میں اتنی وسعت ہو۔ اب آپ ان کے ہاں جا رہے ہیں، آپ ان کے حساب سے فالو کرو انہیں اور اسی طرح نماز پڑھو۔ نمازیں سب اللہ لے لے گا، ہماری انٹینشن کے حساب سے نماز لی جاتی ہے، نہ کہ ہماری حرکتوں کے حساب سے۔ ہاں جی ہاں ان کا سوال ہے مسجد سے نماز پڑھ کے آئے مغرب کی، ہاں ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں ان کا سوال یہ ہے اگر مغرب کی نماز ہماری لیڈیز ہمارے بات پڑھے کوئی حرج تو نہیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو نا مغرب کا ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہے، تو اگر وہ تھوڑی دیر سے ہی پڑھ رہی کوئی حرج نہیں، آپ بھی دیر سے پڑھ سکو، کہیں آپ کسی کام میں لگ رہے سفر میں ہو تو دیر سے پڑھ دو، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نہیں فرق پڑتا۔ ہاں جی واہ واہ، نیک لوگوں پر برے لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت اللہ کیوں دیتا ہے؟ اصل میں اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا، حلوہ کھانے نہیں بھیجا۔ اب یہ دیکھو اسے برے لوگوں کو بھی آزمانا ہے اور اچھے لوگوں کو بھی آزمانا ہے۔ ایک نبی گزرے ایوب علیہ السلام، شاید آپ نے نام سنا ہو، وہ بہت توانا تھے، تندرست تھے، پیسے والے تھے، ان کی اولادیں تھیں، بیوییں تھیں، مطلب بہت بھرپور ان کا پریوار تھا۔ تو جب انہیں نبی بنایا گیا تو ان کی امت کے لوگ یہ کہنے لگے یار اتنا مال، اتنا پیسہ اور اتنی تندرستی اور ایسے بیوی بچے، اور نبی بنا دیا گیا، کوئی آزمائش نہیں اس پہ۔ تو اللہ نے پھر انہیں آزمائش میں ڈالا، مطلب وہ تو شکر بھیجتے تھے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اتنی بیماری دی کہ ان سے زیادہ بیمار کوئی نہیں ہوا، بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے، سارا پیسہ ختم ہو گیا، مطلب میرے خیال کچھ ہی روایتوں میں 13 سال، کچھ روایتوں میں 18 سال انہوں نے بیماری جھیلی، لیکن اس حال میں بھی وہ خوش تھے۔ تو اللہ نے ثابت کر دیا کہ انہیں اگر پریشانی بھی میں دوں نا اپنے لوگوں کو تو یہ اس میں بھی راضی رہتے ہیں میرے سے۔ تو کیفیت کوئی بھی ہو، اچھی یا بری، اللہ ہمیں آزمانے کے لیے دیتا ہے۔ ان برے لوگوں کو بھی آزما رہا ہو کہ ہمارے اوپر ظلم کے لیے انہیں چن لیا اس نے، ان کے لیے دوزخ تیار کر دی، اور ہمیں صبر دے دیا ان کے، ہمیں وہی حالات میں کہ جن حالات میں ہم اچھائی میں تھے، اللہ کی نے جب ہمیں فراوانی دی ہوئی تھی، تندرستی دی ہوئی تھی، اس میں ہم اللہ سے خوش تھے، اللہ نے جب ہم سے سب کچھ چھین لیا تو تب بھی ہم خوش ہیں نہیں ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ میں اچھائی میں بھی اللہ کا نبی تھا، اور اب میں بیمار ہوں تب بھی میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے بعد بھی اللہ نے پھر پلٹ دیا تھا ان کا سارا معاملہ، وہ روایتوں میں ہے، یہ سارا قصہ بائبل میں موجود ہے ایوب علیہ السلام کا۔ تو اس لیے یہ آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ یہاں کی زندگی پہ نظر نہ رکھیں 60-70 سال کی، آخرت پہ نظر رکھیں۔ تو یہاں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے انہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نواز رہا، ہو سکتا ہے پھنسا رہا ہو، کیونکہ پیسے میں، مال میں، شہرت میں زیادہ
آزمائش ہے، یہ بتا دوں آپ کو بات میں، کیونکہ اسی میں لگا رہتا ہے آدمی، اللہ کو بھولے رہتا ہے۔ بہت کم آپ کو امیر ملیں گے جو اللہ والے ہوں گے۔ نبی نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان کو کہ تم 500 سال بعد جنت میں آؤ گے غریب صحابہ کی، کیونکہ تمہیں حساب دینا مال کا۔ یہ جملہ سن لو، تمام حرام کا عذاب اور تمام حلال کا حساب سب کو دینا ہے۔ جی نماز میں فرض کے بعد عورتیں سر پہ ہاتھ رکھ کر یا کبیوں پڑھتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے نماز میں فرضوں کے بعد عورتیں سر پہ ہاتھ رکھ کے یا کبھی پڑھتی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو مرد بھی پڑھتے ہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی تلقین فرمائی اس بات کی، نہ کبھی کیا۔ آیت الکرسی کا حکم دیا حضور نے، تینوں قل پڑھنے کا حکم دیا، وہ تو ہم کرتے نہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، بزرگوں کی بتائی۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اپنے بزرگوں کے پیچھے بیان بوجھ کے آپ اگر چلیں گے اور وہ سنت کے خلاف ہوگا آپ پھنس جاؤ گے۔ اب آپ دیکھو ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتی 3 بار استغفر اللہ کہتے تھے، پھر آیت الکرسی پڑھتے تھے، سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں یا تو آیت الکرسی پڑھیں گے سر پہ ہاتھ رکھے، یا کبھی سر پہ ہاتھ رکھنا سنت ہے ہی نہیں۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں بالکل، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں، تینوں قل پڑھیں بعد والے، اور استغفر اللہ 3 بار کہیں۔ اور ایک اور دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، اتنی حسین دعا ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ معاف کرا دے گی۔ کیا ذہنی مریض کو ڈاکٹر نماز سے منع کرے تو کیا وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا ذہنی مریض کو اگر ڈاکٹر منع کرے نماز کو تو کیا نماز چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں چھوڑنی۔ اگر اسے اپنے لیٹرین باتھ روم کا پتہ ہے اور کھانے پینے کا اپنے تمام کام وہ کرتا ہے، تھوڑا ڈپریشن میں ہے تو اور نماز پڑھوائیں۔ الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب، قرآن کی آیت ہے کہ بے شک اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے، اس کے تو دل کو اطمینان ہوگا اور وہ نماز آپ اسے پڑھواؤ گے۔ یہ کر دو کہ بھائی فرض پڑھ لیں، اپنے سامنے پڑھوا دو، لیکن یہ تھوڑی کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ جو ہے اس کی نماز ہی چھڑوا دو۔ آپ تعویذ سے کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کو شفا کہا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں تعویذ کو کیوں منع کرتا ہوں جبکہ قرآن میں اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے۔ اصل میں سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا انہوں نے شرک کیا۔ یہ تو میرے نبی کی تعلیم ہوئی۔ قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا، تو آپ شہد کی بوتلیں گلے میں ڈال لیا کرو۔ آپ یہ دیکھو نا، تعویذ جو ہے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا لٹکانا شرک، آپ قرآن کو شفا کہا، قرآن کو شفا کیا کہا کہ اسے پڑھو، اس پہ عمل کرو، اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اس کے حساب سے فیصلے کرو، یہ تمہارے لیے شفا بن جائے گا، تمہاری زندگی آسان کر دے گا، تمہیں اس سے شفا ملے گی۔ اور اگر آپ کو واقعی گلے میں ڈالنا تو پھر شہد کی بوتلیں جو ہیں وہ اپنا صبح کو باندھی تعویذ کی طرح گلے میں ڈال لی کہ اللہ نے کہا قرآن میں شہد تو شفا ہے۔ ہاں جی جی بیٹے، ان کا سوال یہ ہے نماز میں گندے خیال آنا کیسا ہے؟ صحابہ کی سنت ہے، لیکن آپ نے اس وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز کے بیچ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کرو۔ شیطان کو ایک یہی موقع ملتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ تو اللہ کے آگے جھک گیا، اسے کس طرح ہٹاؤں، تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ حضور نے فرمایا سور کی طرح تھوڑی جما دیتا ہے تمہارے دل پہ اور وسوسے ڈالتا ہے، تو آپ نے وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، مردود ہے، بھاگ جائے گا۔ لیکن نماز نہیں چھوڑنی اس وجہ سے کہ مجھے تو وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے مات دینی ہے شیطان کو، آپ نے اللہ کے گروہ میں رہنا ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ ہاں جی بہت سارے غیر مسلم، ہاں ایسے ہی، ہاں ان کا سوال یہ ہے بہت سارے غیر مسلم پیدا ہوئے اور ایسے ہی چلے گئے، ان تک دعوت نہیں پہنچی، ان کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ یہ ہے ایک تو آپ کی پکڑ کرے گا کہ آپ نے ان تک دعوت کیوں نہیں پہنچائی جو آپ کے متعلقین ہیں، کیونکہ نبی نے آخری خطبے میں کہا کہ میں نے حق پہنچا دیا، دین پہنچا دیا، اب جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ تو حضور نے ہمارے لیے ایک معاملہ کر دیا کہ ہم اب اللہ کے پیغمبر ہیں کہ ہم نے پیغام آگے پہنچانا ہے، ایک نمبر بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جن لوگوں تک بات نہیں پہنچی، مان لو کوئی جنگل میں ہے، ریگستان میں ایسی جگہ پڑے، چٹانوں پہ پڑے، اور ان تک بات کیا کچھ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پہاڑوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، اڑیسہ کے جنگلوں میں ہیں، آدی واسی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ پھر ان پہ دین پیش کرے گا آخرت میں۔
تو جو سلیم فطرت ہوں گے وہ قبول کر لیں گے، جنت میں جائیں گے۔ جنہیں قبول نہیں کرنا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ دوزخ کا ہو جائے گا۔ ایک بار موقع وہاں بھی دیا جائے گا۔ اللہ انصاف والا ہے، نا انصافی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ بھی۔ جس تک یہاں بات نہیں پہنچی وہاں بات پہنچائے گا ضرور۔ ایک اسلام میں سب سے اہم نماز کون سی ہے؟ آپ بھی بتاؤ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کوئی مسلم کا دعوت انتقال ہو گیا اور معافی نہ کر تو آخرت میں لے کے مل جائے گا، اس کی جنت میں آیا کر غیر مسلم ہمارا پیسہ لے کے انتقال ہوگا تو اس سے کیا ملے گا؟ ایک تو پہلے تو ان کا سوال ہے کہ سب سے ان کا سوال ہے اسلام میں سب سے اہم نماز کون سی ہے؟ سب سے اہم نماز جمعے کی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جس نے جمعے کی نماز چھوڑی اس پہ لعنت ہو۔ تو اس لیے جمعے کی نماز اہم ترین۔ آپ یہ دیکھو کہ صرف 2 صورتیں ہیں نمازوں سے متعلق قرآن میں۔ ایک سورہ فجر، اس میں تو فجر کی نماز کا ذرا سا ذکر ہے اس کے ٹائم کا، اور جمعے کے لیے پوری بیان کیا کہ جب اذان ہو جائے تو مسجدوں کی طرف دوڑو، اس کے بعد وہاں نماز پڑھو، اس کے بعد پھر فضل تلاش کرنے، مطلب پوری صورت اتار دی اللہ نے۔ تو جمعے کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ سب سے اہم ترین نماز ہے۔ یہ بتا دوں میں، یہ ایک سیاسی اجتماع ہے مسلمانوں کا، پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوں اور حالات حاضرہ پہ غور و فکر کریں، اس لیے بہت اہم نماز ہے۔ 5 نمازیں بہت اہم ہیں، لیکن آپ کا جو سوال ہے اہم ترین نماز، اس میں وہ جمعے کی ہے۔ تو جمعہ کسی بھی قیمت پہ آپ کو فوت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ جو غیر مسلم پیسے لے کے مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ ان سے کس طرح سے پیسے، وہاں ہمیں کس طرح نیکیاں ملیں گی؟ مسلمانوں کی تو نیکیاں دلائی جائیں گی، ہندوؤں کا کیا ہوگا؟ یہی پوچھ رہا ہے، یا غیر مسلموں کا؟ بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم اگر پیسے لے کے مر گئے ہمارے، تو ہمیں وہاں ان کی نیکی تو مل نہیں سکتی، ان پہ نیکی ہوگی نہیں، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اللہ کمپلسیشن دے گا اپنے پاس سے آپ کو اس کے بدلے میں۔ جب نبی نے فرمایا کہ مومن کو اگر سوئی بھی چبھے تو اس کا اجر ملے گا، تو آپ کے تو پیسے مار لیے، اس نے پریشان کیا آپ کو، تو آپ کو اس پریشانی کا، اس تکلیف کا اجر اللہ اپنے پاس سے دے گا اپنی شان کے مطابق، اور اس کی شان کے مطابق جو اجر ملے گا آپ سب بھول جاؤ گے تکلیفیں یہاں کی۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ وضو کرتے ہوئے جو گندگی پھیلاتے ہیں دوسرے کا جی خراب ہو، یہ کیسا ہے؟ بڑا گناہ ہے بھائی۔ مسجدوں کا احترام، آپ یقین کرو پہلے زمانے کے جو بزرگ تھے نا، مسجد کی حد میں آگے چپلیں اتار دیا کرتے تھے، کھانستے بھی نہیں تھے، اتنا احترام کرتے مسجدوں کا۔ آج تو بلغم نکال لیں وہیں وضو خانے میں بیٹھ کے اور گند پھیلاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈکار لیں گے مسجدوں میں، چھینکیں گے اور جمبائیے لیں گے یا بڑی بڑی، نہ منہ پہ ہاتھ رکھ۔ نبی کی حدیث یہ ہے کہ جب جمبائی آئے تو ہاتھ رکھ لیا کرو منہ پہ، چھینک آئے تب اپنا منہ چھپا لیا کرتے تھے حضور، اور کھانسی آئے تب منہ چھپا لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو بے حرمتی کر رہے ہیں نماز جو اس کی مسجدوں کی، پھنسیں گے اللہ۔ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر، انہیں بیت اللہ کہا مسجدوں کو، ان کا احترام آپ کے اوپر بہت ضروری ہے۔ وہاں تو میرے نزدیک تو وضو خانہ ہی نہیں ہونا چاہیے مسجدوں میں، باہر ہو، پیشاب گھر بھی وضو خانہ بھی۔ میں یہاں الحمدللہ مسجد بنوا رہا، وضو خانہ بھی دور ہے، پیشاب گھر بھی دور ہے، کیونکہ فرشتے ہی نہیں آنے کے اندر۔ انہیں آپ نے دروازے پہ تو آپ نے انہیں پیشاب سنگا دیا، اور فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ پیاز کھا کے بھی مسجد میں نہ جاؤ، اتنی بھی تکلیف جو ہے نمازیوں کو تمہاری اس سے نہ ہو، اور آپ وہاں چھینک رہے، کھانس رہے، بلغم نکال رہے۔ آپ گھر سے کر کے آؤ وضو، نبی کی سنت تو گھر سے کر کے آنا ہے وضو۔ ہم وضو خانہ یہاں بنوا رہے ہیں، دور بنوا رہے ہیں اسی لیے کہ بھائی کسی کو کھانسی ہے، بلغم کی شکایت ہے، اسے واقعی غرارے کرنے بہت کر، مسجد میں آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہر 2-4 مہینے بعد بچوں کی اور بیوی کی دعوت کرتا ہوں، خرید کے لاتا ہوں، خود پکاتا ہوں، پھر انہیں کھلاتا ہوں۔ بہنیں جورو کا غلام بتاتی ہے، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بیوی بچوں کے لیے ہر 2 مہینے بعد کچھ چیزیں لا کے ان کی پکنک ٹائپ کر دی اور انہیں کھلایا پلایا، اور بہنیں جورو کا غلام بتاتی ہیں، تو کیا کروں؟ آپ اللہ کی پرواہ کرو۔ نبی نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی بچوں کو اس طرح سے کھلائے گا، سب سے عظیم صدقہ بتایا حضور نے، جو میں نے شاید پچھلے ہفتے ایک حدیث سنائی تھی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، آپ اگر ان کی باتوں میں آگے یہ کام چھوڑ دو گے کہ تو مجھے جورو کا غلام کہیں گی، تو آپ اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تو ناراض ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت اڑا دے گا، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرے گا تو اللہ تو خوش ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بھر دے گا۔ حدیث بتا رہا میں نبی کی۔ وحدت الوجود کی فلاسفی کیا ہے؟
وحدت الوجود جو ہے یہ ایک ٹرم ہے، ٹرم، اس کے بارے میں لوگوں نے بہت لکھا اور بہت اس میں اختلاف بھی ہوئے۔ اصل میں جن لوگوں نے یہ فلاسفی نکالی تھی ان کی نیتیں بالکل درست تھیں، ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، لوگوں نے خود بنائی یہ بات۔ اللہ اپنے جلال، اپنے علم، اپنے جلوے، اپنی رونقوں اور اپنی کارکردگی کے حساب سے ہر جگہ موجود ہے۔ تو جو اللہ والے لوگ ہیں وہ وحدت الوجود کو اس طرح لیتے ہیں کہ انہیں کوئی کلی محسوس ہوئی، خوشبو محسوس ہوئی، پھول نظر آیا، آسمان نظر آیا، بارش نظر آئی، پہاڑ نظر آیا، پیڑ نظر آیا، خوبصورت کوئی مرد نظر آیا، خوبصورت کوئی عورت نظر آئی، مطلب بنا شہوت کے، اور وہ اللہ کی اسے کارکردگی سمجھے، اس کی شاکار سمجھے۔ یہ وحدت الوجود ہے کہ انہیں ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر کیا آپ کو حکم نہیں ہے، منع فرمایا، لیکن اللہ کی صفات میں آپ کو غور و فکر کا اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دی۔ تو اللہ کی صفات، اگر آپ ان چیزوں میں غور و فکر کر کے اور اللہ تک آپ کی معرفت ہو جاتی ہے تو یہ وحدت الوجود ہے کہ آپ کو ہر چیز میں اللہ نظر آئے، پازیٹیو چیزوں میں۔ یہ نہیں کہ جو گند ہے، آپ مان لو زنا ہے یا الٹی سیدھی فلمیں ہیں یا الٹی سیدھی گندگی ہے، اس میں آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ نظر آ رہا، معاذ اللہ یہ تو گناہ کی بات ہوگی۔ اللہ پاک ہے، تو پاک چیزوں میں اگر آپ کو اللہ نظر آتا ہے اور اللہ کی کارکردگی، اس کا علم نظر آتا ہے تو یہ وحدت الوجود ہے۔ سب سے آسان میں نے آپ کو بتا دیا۔ ویسے ایسا موضوع ہے کہ کسی دن 2 گھنٹے کا لیکچر کریں گے اس پہ۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے اہم نام کون سا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے اہم نام کون سا ہے؟ میرے اپنے نزدیک سب سے صفاتی نام رحمان ہے، اور میں نے کبھی رحمان کو رحیم ہوتے ہوئے مطلب ایسا نہیں دیکھا کہ وہ رحیم نہ ہو۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا نا، الرحمن علم القرآن، اس میں جو سب سے بہترین نام اللہ کا ہے، اللہ کے تو سارے نام بہت اچھے ہیں، لیکن رحمان ایسا نام ہے جو رحم سے بنا، اور حضور نے فرمایا جس کے دل سے رحم ہٹا دیا اسے کل خیر سے دور کر دیا گیا۔ اور دوسرے اللہ رب العزت نے اسی رحم سے اپنے نبی کو بھی لقب دیا قرآن میں، رحمت للعالمین، اور رحم کرنے والے ہی رحم کیے جائیں گے۔ اور رحم ہی اللہ رب العزت نے ماں کے اس جسم کے حصے کو کہا جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، مطلب وہ رحم کہا کہ ماں کے وہ ایسی شفقت اور ایسی محبت اور ایسی انسیت اس حصے سے ہو جاتی ہے جس میں اس کا بچہ پنپ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو اتنا لاڈ آیا کہ اپنی اسی رحمت والی صفت سے ماں کے اس اعضا کو رحم کہا اللہ نے۔ تو یہ سب سے بہترین نام جو ہے، ویسے سارے نام بہت اچھے ہیں لیکن رحمان ایک ایسا نام ہے کہ اللہ رب العزت کی جو بہترین صفت ہے وہ اس سے، کیونکہ پوری دنیا رحمت کا ہی مظہر ہے اور اسی کے اس کے حساب سے، رحمت کے حساب سے چل رہی، اور رحمت للعالمین ہمیں انہیں اللہ نے جو گفٹ کے طور پہ دیے، جو ہمارے پاس 63 سال کی زندگی ہے اور روم روم میں رسول اللہ بسے ہوئے ہیں الحمدللہ امت کے۔ بھائی ہاں، ان کا سوال یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ بھائی تمام نبیوں نے شادی کی واقعی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس کے پیچھے مجھے جو حکمت نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی ابھی پوری نہیں ہوئی، انہیں پالنے کی عمر سے ہی نبی بنا دیا گیا تھا، اور ان کی بہت ہوش فوش زندگی گزری، بہت ان کے پیچھے پیچھے لوگ رہے، دشمن بہت زیادہ، تو انہیں 33 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے اوپر اٹھا لیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن ابھی وہ قیامت سے پہلے پہلے آئیں گے اور اپنی بھرپور زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، بچے بھی ہوں گے انشاءاللہ، تو ابھی ان کی زندگی ادھوری ہے، اس وجہ شادی نہیں ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے نماز 9 بجے ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد